جائے ہی کیوں وہ کسی ڈاکٹر کے پاس؟ بہت ہو گیا، اپنی محبوبہ کو بھیجو جہاں بھیجنا ہے۔ مجھ پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں ہے تمہارے پاس اب، سمجھے مسٹر وقاص؟ کیا اس کی زندگی تباہ کر کے اب بھی سکون نہیں ملا تھا اسے، جو اسے مزید تنگ کر رہا تھا؟ اس کا حکم چلانا، وہ بھی اس قدر حق سے۔ تن بدن میں آگ بھڑکا گیا تھا کرن کے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی، اگلے ہی پل اس کی سیٹ کو پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ وقاص اس کے اچانک اس جرأت بھرے عمل پر ساکت رہ گیا۔ اس نازک سی دکھنے والی لڑکی نے اس کے چہرے کی سیدھ میں جھک کر چیئر کے دونوں ہینڈل پر ہاتھ جمائے، پھر مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر، اور میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کمل کا بڑا ہی چٹپٹا سا تیکھا سا ناول جو چل رہا ہے آج کل، دھڑکتے دل، اس کی ایپیسوڈ 4 لے کر۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تم واقعی ایک اجنبی کے ساتھ واپس آئی ہو؟ وہ گھٹیا وقاص تمہیں اکیلے روڈ پر چھوڑ گیا؟ حد ہے۔ فرح کا خون جل گیا تھا جب اس نے کرن کی پوری بات سنی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی شخص اس قدر بھی لاپرواہ و بے حس ہو سکتا ہے، جبکہ کرن بہت رنجیدہ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک وقاص کے تلخ جملے گھوم رہے تھے۔ وہ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اگلا سین۔ رات کو ٹھیک سے نہ سو پانے کے سبب آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی اپنا چینل چیک کیا۔ کل ڈنر پر جانے سے پہلے وہ ناول کی ایپی اپلوڈ کر کے گئی تھی۔ ناول کی ویوز دن بہ دن اور گر رہی تھی۔ ذہن کے شدید ڈسٹرب رہنے کا اثر اس کے چینل پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جل کر سیل آف کر دیا۔ پھر اچانک وقاص کی یاد آئی۔ اس نے فوراً دوبارہ سیل اٹھا کر اسے کال کی۔ کچھ دیر تک سیل رنگ ہوتا رہا، پھر کال ریسیو ہوئی۔ کیا کام ہے؟ وہی ہر بار کی طرح مغرور لہجہ، نہ سلام نہ دعا، وہی بے مروتی۔ اس شخص کو گھٹی میں شاید کریلا کھلایا گیا تھا۔ کرن یہی سوچ کر سر جھٹکنے لگی۔ طلاق چاہیے، جتنا سرد سوال تھا اس سے کہیں زیادہ سرد جواب دیا گیا تھا۔ کتنی دوں؟ لاپرواہی سے پوچھا۔ تینوں ساتھ ہی دیں، دو بدو جواب دیا۔ اس کا پھرتی سے دیا جواب مقابل کے دل کو لگا تھا۔ کوئی نیا بکرا مل گیا ہے تمہیں اور تمہارے باپ کو کاٹنے کے لیے؟ نہایت چپتے لہجے میں تنزیہ پوچھا۔ واٹ؟ میں تمہیں طلاق نہیں دینے والا، چاہے کتنی بھی برائیاں بیٹھ کر لکھتی رہو سوشل میڈیا پر، نہایت دانت پیستے ہوئے کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سوشل میڈیا پر برائیاں؟ اس نے الجھ کر دہرایا، پھر تیزی سے سیل چیک کیا۔ ایک اکاؤنٹ سے وقاص عباسی و انا ایوان زادہ کی افیئر کی نیوز اور اس کی بیوی کے طلاق کے مطالبے کے متعلق ٹویٹ کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ وقاص کس قدر برا آدمی ہے، جو اپنی بیوی کو نہ صرف چیٹ کر رہا ہے بلکہ اس کے مطالبہ طلاق کے باوجود اسے آزاد نہیں کر رہا، جس پر ملین کی تعداد میں کمنٹس و شیئر ہو رہے تھے۔ یہ طلاق والی بات تو صرف میرے اور وقاص کے بیچ تھی، یہ باہر کے کسی بندے کو کیسے پتہ چل گئی؟ او نو، اگر ڈیڈ نے یہ نیوز دیکھ لی تو وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیل رنگ ہونے لگا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ کال انصار صاحب کی تھی۔ کال ریسیو نہ کی بلکہ تیزی سے اٹھ کر تیار ہوئی۔ کہیں جا رہی ہو؟ فرح نے اسے پونی باندھ کر تیزی سے باہر جاتے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ساتھ ساتھ وہ بیچاری اپنا پیٹ پکڑ رہی تھی۔ آ کر بتاتی ہوں، وہ آواز لگا کر اجلت سے باہر نکل گئی۔ ٹیکسی لے کر وہ وقاص کے آفس پہنچی۔ ہیلو میم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے وقاص عباسی سے ملنا ہے ابھی، وہ تیزی سے پھولے سانس کے ساتھ بولی۔ وہ پہلی بار وقاص کے آفس آئی تھی۔ وہ بالکل ایک گھریلو عورت تھی جسے وقاص اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ بہت کم و قریبی رشتہ دار و دوست ہی کرن کو وقاص کی بیوی کے طور پر جانتے تھے۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ نہیں، مگر پھر سوری میم، ہم آپ کو ملنے نہیں دے سکتے۔ وہ رسمی طور پر معذرت کرنے لگی۔ مگر میں مسز وقاص ہوں، ان کی وائف۔ آپ انہیں فون کر کے بتائیں کہ ان کی وائف کرن آئی ہے، اس نے تیزی سے پر اعتماد لہجے میں کہا۔
سوری میم سر میٹنگ میں ہوں گے, ہم انہیں اس طرح تنگ کر نہیں کر سکتے. آپ پہلے اپوائنٹمنٹ لیں پھر آئیں. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ کوئی لڑکی وقاص کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتے اس سے ملنے آئی ہو. وہ ایک بہت بڑے برانڈ کا مالک و ایڈورٹائزر و فلم میکر اور پروڈیوسر تھا. اس کی کمپنی نئے چہروں کو لانچ کیا کرتی تھی, اس لیے بہت سی لڑکیاں صرف وقاص سے ایک ملاقات کے لیے ترستیں. انا کو آج آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچانے میں کرن جانتی تھی وقاص کا ہی ہاتھ ہے. ایکسکیوز می, میں نے کہا میں وقاص عباسی کی وائف ہوں, وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی. اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ جھلک رہا تھا. میں نے سن لیا میم, لیکن وہ میٹنگ میں ہے. دیکھیں مجھے بہت ضروری کام ہے اس وقت, پلیز کال کریں. اس نے خاصا فورس کیا تو ریسیپشنسٹ نے وقاص سے بات کی. ہلو سر, گڈ مارننگ سر. ایک کرن نام کی خاتون آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ آپ کی وائف ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں, کیا انہیں آنے دوں؟ نہایت مہذب انداز میں استفسار کیا. میں کسی کرن کو نہیں جانتا. سپاٹ لہجے میں سرے سے انکار ہی کر دیا اس بے مروت نے کہ جانتا ہی نہیں. اوکے سر, سوری فار ڈسٹرب. میم سر کہہ رہے ہیں وہ کسی کرن کو نہیں جانتے. اس لڑکی کا جواب سنتے ہی کرن کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا. اس نے اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچی. اس کے پرس میں موجود سیل رنگ ہونے لگا. وہ بغیر دیکھے جانتی تھی کہ کال اس کے ڈیڈ کی ہے. اس لمحے جان حلق میں اٹکتی معلوم ہوئی. اوکے ویٹ, کول ڈاؤن کرن, کچھ سوچو. اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اس نے فوراً ہی اس کی سیکرٹری کو کال کی, مگر وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی. اوکے تو وقاص عباسی, میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی مگر تم نے مجبور کیا ہے مجھے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. وہ میٹنگ روم میں تھا کہ اچانک اس کے سیل کی لائٹ آن ہوئی. سیل وائبریٹ پر تھا. اس نے یوں ہی انگلی سے کلک کیا لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر پسینہ ابھر آیا. اس نے فوری اپنی ٹائی ڈھیلی کی تھی, پھر اپنی سیکرٹری کو اشارے سے بلا کر اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر ہلکے سے سرگوشی کی. میم آپ یہاں؟ سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا, وہ سر میٹنگ میں تھے, آپ مجھے کال کر دیتی. اس کی سیکرٹری فوراً ہی کرن کو لینے آ گئی تھی. کی تھی مگر تم نے ریسیو نہیں کی, کرن نے دانت پیستے ہوئے جتا کر کہا, جس پر وہ اپنی گردن کی پشت کھجانے لگی. وہ شاید دیکھا نہیں میں نے. اس نے نظر جھکائے کہا. کرن واقف تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ اسے اپنے ساتھ وقاص کے کیبن میں لے آئی. میم آپ یہاں انتظار کریں تھوڑا, سر ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گے, وہ ابھی میٹنگ میں ہیں. اس کے کہتے ہی کرن سامنے صوفے پر بیٹھ گئی. اس کا سیل پھر رنگ ہونے لگا. وہ اپنی پیشانی مسل رہی تھی. کہاں پھنس گئی ہوں میں, وہ روتو سا منہ بنا کر بڑبڑائی. تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا, اس کی میٹنگ ابھی بھی جاری تھی. کرن بیٹھے بیٹھے بھی تھک چکی تھی, اس لیے اٹھ کر اس کی ٹیبل پر رکھی فائلز دیکھنے لگی. اچانک وہاں رکھے ایک چھوٹے سے شاپنگ بیگ پر نظر گئی. اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بہت خوبصورت و مہنگی ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی. وہ کوئی برانڈڈ چیزوں کی شوقین نہیں تھی اور نہ ہی اسے برانڈ کے ناموں سے چیزوں کی قیمت کا کوئی اندازہ ہوتا, ورنہ یقیناً وہ جان لیتی وہ کس قدر مہنگی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر لاپرواہی سے دیکھ رہی ہے. اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی. لمبی اور دودھیا و نازک سی انگلی میں وہ انگوٹھی 4 چاند لگاتی معلوم ہوئی. واؤ کتنی پیاری ہے, وہ مسکرا کر بولی. وقاص کے آنے سے پہلے انگوٹھی اتار دیتی ہوں. یہی سوچتے اس نے تیزی سے انگلی سے انگوٹھی اتارنی چاہی, مگر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں بری طرح اٹک گئی تھی. او نو, اتر جاؤ. وہ انگوٹھی کو اتارنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی مگر وہ نہ اتری. تم, کیا حرکت تھی یہ؟ وہ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس پر بھڑکا تھا. ایک بار وقاص کے سو جانے کے بعد اس نے یوں ہی شرارت میں وقاص کے بالوں کی 2 پونی بنائی تھی اور اس کی تصویر اپنے سیل میں لے لی تھی. تب تصویر لیتے وقت کہاں سوچا تھا کہ ایک دن وہ تصویر اتنا کام آئے گی. اس نے وقاص کو تصویر سینڈ کری اور نیچے دھمکی آمیز لہجے میں لکھا کہ اگر مجھے 5 منٹ کے اندر نہ پہچانا تو یہ تصویر میں اپنے سوشل اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دوں گی اور کیپشن میں لکھوں گی مائی سویٹ بنی, پھر تم جانو اور تمہارے پہچاننے والے جانے. اسے تو علم تک نہیں تھا کہ وہ اس کے سونے کے بعد اتنے خطرناک کارنامے بھی انجام دیتی تھی. وہ تو اسے بہت سیدھی سی سمجھتا تھا, مگر آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ بندی پہچاننے میں غلطی کر گیا ہے.
کب سے پلان کر رہی تھی یہ سب اور کتنی پکس رکھی ہیں تم نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے؟ وہ خاصا گراتے ہوئے اس کی جانب لپکا تھا۔ علم تھا کہ غصہ ہوگا مگر اتنا یہ نہ سوچا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ بمشکل تھوک گلے میں نگلتی 2-3 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ بس یہی ایک تھی۔ معصومیت سے فوراً اپنا دفاع کیا۔ ڈر جو گئی تھی اس کی زخمی شیر کی مانند چال دیکھ۔ وہ تو ایسے لپکا تھا کہ چیر پھاڑ دے گا۔ اور وہ ٹویٹ قریب آتے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر آئی برو اچکائے تفتیشی افسران کی طرح پوچھا۔ وہ ڈر کر ایک قدم اور پیچھے ہوئی تو پیچھے رکھے صوفے پر جا گری۔ اب پاؤں صوفے کے اوپری حصے پر اور دھڑ نیچے حصے پر تھا۔ آہ! بے ساختہ ہی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر اسے گرا ہوا دیکھنے لگا مگر اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ میں نے نہیں کی، وہ یوں ہی صوفے پر لیٹے لیٹے جواب دہ ہوئی، جو سچ بھی تھا مگر مقابل کو یقین نہ آیا، اور آتا بھی کیسے، سوائے اس کے کوئی اتنی اندر کی انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طلاق چاہتی ہے یہ بات ان دونوں کے علاوہ جانتا ہی کون تھا؟ باقی بچی انا سے افیئرز کی نیوز، وہ تو ویسے بھی ہیڈ لائنز میں رہا کرتی تھی۔ تمہارے علاوہ کر کون سکتا ہے؟ مشکوک نگاہوں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے پوچھا، مگر اٹھانے کی زحمت اب بھی ہاتھوں کو نہ دی۔ مجھے کیا پتا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم کل رات گئی تھی؟ اچانک ہی موضوع اس نے کل رات پر شفٹ کیا۔ پہلے مجھے اٹھا تو لو، سارا انٹرویو کیا اسی حالت میں لوگے؟ وہ بگڑ کر بولی تھی۔ تمہارا یوں گرنا نظروں سے گرنے سے کہیں بہتر ہے۔ وہ مفاہمانہ انداز میں گہرا طنز کرنے لگا۔ مگر تم تو گر چکے ہو۔ مقابل اس کی بات سن چپ نہ رہ سکی۔ تیزی سے پلٹوار رنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے نام کیا۔ وہ الگ بات ہے وہ مسکراہٹ صرف اس کے لیے نہ تھی، خود پر بھی وہ طنزیہ ہنس رہی تھی، گویا خود ہی کا مذاق اڑا رہی ہو کہ کس پر اپنی محبت چاہت 1 سال تک لٹاتی رہی، جبکہ وہ تو قابل بھی نہ تھا۔ صاف بات کرو۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ غرا کر بولا، ساتھ ساتھ اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر جھٹکے سے اٹھایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ دونوں کی ناک ہلکی سی مس ہوئی۔ اوہ! تو وقاص عباسی سمجھ کر بھی ناسمجھ بن رہے ہیں؟ ہلکا سا چہرہ پیچھے گراتے روبرو کھڑے اس حسین نوجوان سے دوری قائم کرنے کی کوشش کر وہ طنز کا تیر چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں کو اگنور نہیں کر سکتا تھا وہ، ان میں شدید کدورت جو ابھر آئی تھی۔ اتنی نفرت کیوں؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ ان کے درمیان تو سب صحیح چل رہا تھا، ہر چیز اپنے معمول کے مطابق۔ پوری دنیا کو اس کے افیئرز کی خبر تھی، پھر بھی کس قدر معصوم بنے کھڑا تھا وہ۔ چاہتا ہے وہ بولے، کیا واقعی اتنی عقل کی اندھی سمجھتا ہے اسے؟ کرن یہی سوچ کر آگ بگولا ہوئی، کیونکہ ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی اس کے پرس کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ! اپنے سیل کے رنگ ہونے پر اسے فوراً یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ اوہ ہیلو ڈیڈ! اس نے کال ریسیو کی۔ وہ ویڈیو کال تھی۔ صبح سے کال کر رہا ہوں تمہیں، کہاں ہو تم؟ اور کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ پتہ ہے کتنا پریشان تھا میں۔ اور یہ کیا نیوز سن رہا ہوں میں، تم طلاق لے رہی ہو وقاص سے؟ واقعی؟ اتنا بڑا فیصلہ بغیر میرے صلاح مشورے کے تم کیسے لے سکتی ہو؟ تم؟ وہ تو کال ریسیو ہوتے ہی بن بادل برسات کی مانند برسے چلے جا رہے تھے۔ کرن کو لگا اگر بات نہ کاٹی تو وہ وقاص کے سامنے اس کی بچی کچی عزت کا بھی فالودہ کر دیں گے۔ ڈیڈ 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 ہولڈ آن۔ اصل میں صبح ہی وقاص مجھے اپنے ساتھ آفس لے آئے تھے، پھر میٹنگ میں بھی ساتھ ہی لے گئے۔ میرا پرس ان کے کیبن میں تھا، ابھی لوٹے تھے ہم میٹنگ سے۔ وقاص ڈیڈ کو سلام کرو۔ اس نے اپنے باپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈائریکٹ انصار صاحب اس پر ہمیشہ برہم ہوتے کہ سوائے گھر میں رہنے کے وہ کرتی کیا ہے۔ اگر ذرا عقل ہوتی تو وقاص کے کاروبار میں انٹرسٹ لیتی، اس کے ساتھ آفس جانا شروع کرتی، وقاص کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کے کاروبار پر بھی اپنا قبضہ جما لیتی۔ عقل مند بیویاں ایسا ہی کیا کرتی ہیں، مگر اس نے کبھی ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ وقاص کے پیسے و جائیداد سے اسے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنی گھریلو دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔
گھر میں فارغ وقت میں وہ ناول لکھ لیا کرتی۔ لکھنے کا شوق تو اسے میٹرک کلاس سے ہی لگ گیا تھا۔ اس کے ناول اچھے چل رہے تھے، لوگ پسند کرتے تھے، مگر وہ جنت نما زندگی فقط ایک وہم کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ اپنی دنیا میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کا تو سب لوٹ گیا ہے، اور نہ کبھی ہوتی اگر وہ روڈ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا۔ اس نے چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے سیل کے اسکرین وقاص کے آگے کر دی۔ وقاص اس کی بات سن چکا تھا۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے اپنے ہونٹ سکیڑے مگر سلام نہ کیا۔ سلام کرو، وہ پیچھے سے دبی دبی آواز میں بولی۔ وہ اب بھی اسے ہی تک رہا تھا، آنکھوں کی غراہٹ کو وہ کیسے نظر انداز کر دیتی۔ پلیز، اس نے التجا کی، بہت مجبور تھی وہ اس لمحے۔ اس نے ہلکی سی انگلی ہلائی نیچے کر کے نفی میں۔ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے دینے والا کہاں تھا وہ؟ کیا چاہیے؟ فوراً استفسار کیا۔ اس نے ایک انگلی کھولی، مطلب صاف تھا، مدد۔ ایک شرط پر کرے گا، منظور ہے، اب کرو پلیز۔ اس نے منظور کر لی شرط، وہ بھی بغیر سنے۔ منظور کرنے کے علاوہ اس نازک وقت میں اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ السلام علیکم، اس نے اپنے کان سے بلوٹوتھ نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، میں اتنی دیر سے سلام کر رہا ہوں، تم جواب ہی نہیں دے رہے۔ وہ فوراً ہی شکوتاً بولا۔ وہ میں کسی سے بات کر رہا تھا دراصل۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، چاہے مقابل اس کا سسر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ کرن کے باپ سے تو وہ دور ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ اس کے نزدیک نہایت لالچی و گرا ہوا انسان تھا وہ، جس نے اپنی بیٹی کو اس کی دادی کو بیچا۔ جب اس کا رشتہ گیا تھا تب کرن کی منگنی ہو چکی تھی، مگر اس کی دادی کے انصار صاحب سے بات کرنے کے بعد انہوں نے منگنی توڑ دی۔ ان کی شادی کے صرف ایک ہفتے بعد ہی خبر ملی کہ انصار صاحب نے کاروں کا شو روم کھول لیا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ انصار صاحب کا کیا معیار ہے۔ اسے یقین تھا اس قدر لالچی آدمی ہے وہ کہ اگر کوئی ابھی بھی کرن کے لیے اس کی دادی سے زیادہ قیمت آفر دے تو دیر نہ لگائے گا وہ خبیث آدمی کرن کی اس سے طلاق کرانے میں۔ کہیں نہ کہیں اسے شک تھا کرن کے اچانک مطالبہ طلاق کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ ضرور اس نے ہی ورغلایا ہوگا کرن کو، مگر پھر وہ اپنے باپ سے یہ بات کیوں چھپا رہی تھی؟ یہ سوچ کر وہ الجھا، مگر اس کے علاوہ دور دور تک کوئی اور وجہ نظر بھی تو نہیں آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک کرن نے وہ ٹویٹ کر کے اسے پریشرائز کیا تھا، جس کے سبب اب وہ دیکھنا چاہتا تھا چل کیا رہا ہے اس لڑکی کے دماغ میں، آخر کون سے کھیل کھیل رہی ہے وہ اس کے ساتھ۔ سوچ لیا تھا اگر آخر میں ان سب کے پیچھے اس کا باپ نکلا تو چھوڑے گا نہیں اسے۔ او اچھا، میں نے دیکھا نہیں۔ اور ٹھیک ہو نا بیٹا؟ وہ لچکدار انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ وقاص کے سامنے وہ بہت لچک جاتے تھے۔ ٹھیک، فقط ایک لفظی سنجیدگی سے جواب دے کر وہ پلٹ کر اپنی چیئر پر جا کر بیٹھنے لگا۔ او، یہ نیوز والے بھی نہ کچھ بھی بولتے ہیں۔ کرن نے اسکرین واپس اپنی جانب کر لی تھی۔ اس کے والد سر جھٹک کر اطمینان کا سانس دیتے ہوئے بولے، جی ڈیڈ، اور آپ ٹھیک ہیں؟ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے وہ اپنے باپ سے کچھ دیر باتیں کرتی رہی۔ اس ہینڈسم نوجوان کی نگاہ ٹیبل پر رکھے اس کے پارسل پر گئی۔ یہ انگوٹھی سدرا نے آرڈر کی تھی اس کے نام پر۔ وہ اکثر یہی کیا کرتی تھی، جب کوئی مہنگی چیز خریدتی اسے وقاص کے کھاتے میں ڈال دیتی۔ اس نے بغیر زیادہ سوچے اس شاپنگ بیگ کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سدرا نے بتایا تھا کہ اس کا پارسل آئے گا، وہ اسے گھر آتے وقت لے آئے۔ کم از کم انسان تھوڑی رسپیکٹ شو کر لیتا ہے، ڈیڈ ہے میرے۔ وہ اپنے والد سے بات کرنے کے بعد اس کی ٹیبل کے پاس آ کر دونوں ہاتھ اس کی ٹیبل پر جماتے بھپر کر بولی، تو میں نے کوئی بدتمیزی کی ان سے؟ انجان لہجے میں پوچھا۔ اس کے نزدیک جتنی وہ آدمی عزت ڈیزرو کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ دے دی تھی، ورنہ ایسے لالچی لوگوں کو وہ اپنا چوکیدار بھی نہ رکھے۔ تم بہت مغرور انسان ہو، اور نہایت بے حس و خود غرض بھی، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر پاؤں پٹک کر باہر کی جانب اپنا پرس اٹھا کر چل دی۔ ویٹ، کچھ بھول رہی ہو تم؟ اسے جاتا دیکھ پیچھے سے سرد لہجے میں یاد دہانی کرانے والے انداز میں گویا ہوا۔ بولو کیا شرط ہے؟ اس نے دروازے پر پہنچ کر آنکھیں میچی، پھر مٹھیاں جھنجھلا کر بھیجتی واپس آئی۔ موم کے ساتھ ڈاکٹر کے جاؤ آج، اور واپسی پر جب وہ گھر چھوڑیں تو چپ چاپ گھر میں داخل ہو جانا۔ اس نے سامنے رکھی فائل کھولتے سنجیدگی سے حکم صادر کیا۔ کھڑوس کہیں کا، اس کا یوں حکم چلانا تو سب سے زیادہ زہر لگتا تھا کرن کو۔
जब तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं तो मुझे डॉक्टर के यहाँ भेजने का क्या मतलब? वो झिंझलाकर उसका चेहरा तकते पूछ रही थी। जितना कहा है इतना करो, सर्द मेहरी से जवाब आया। नज़र उठाने तक की सहमत न की संगदिल ने। बहुत हो गया, अपनी महबूबा को भेजो जहाँ भेजना है। मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है तुम्हारे पास अब। समझे मिस्टर वकास? क्या उसकी ज़िंदगी तबाह करके अब भी सुकून नहीं मिला था इसे, जो उसे मज़ीद तंग कर रहा था? जाए ही क्यों वो किसी डॉक्टर के पास? इसका हुक्म चलाना, वो भी इस कदर हक से। तन बदन में आग भड़का गया था किरण के। वो तेज़ी से उसकी जानिब आई। अगले ही पल उसकी सीट को पकड़कर अपनी जानिब मुड़ा। वकास उसके अचानक इस जुर्रत भले अमर पर साकित रह गया। इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने इसके चेहरे की सीध में झुककर चेयर के दोनों हैंडल पर हाथ जमाए, फिर मुकाबिल की आंखों में झांकते सख्ती से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। उसके जुमले बहुत तल्ख मालूम हुए थे वकास को। कितनी तेज़ी से रंग बदला था इस लड़की ने। महबूबा, बीवी व महबूबा अलग अलग शय के नाम हैं। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो अनजान लहजे में पूछने लगा, तुम्हारे लिए तो है ना? उसने खासा दांत कचकचाते तंस का तीर जताते हुए मारा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बिल्कुल अंगारों की मानिंद, मगर हाल मुकाबिल की आंखों का भी जुदा ना था। अच्छा, पता नहीं था मुझे। पलटकर करख्तगी से उसी की तर्ज में कहा। ओह वाकई, पूरी दुनिया अंधी नहीं है वकास अब्बासी, और ना ही तुमने सुल्तानी टोपी पहन रखी है। मफाहिमाना अंदाज में गहरा तंज किया। सीधे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? उसकी आंखों में झांकते भपर कर दांत पीसते हुए कहा। यही कि मैं जानती हूँ तुम्हारा अनहा के साथ अफेयर चल रहा है। और अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल के कान खड़े हुए। उसकी आंखों में हैरत उभरी थी। व्हाट? फिर वो पहले की तरह बैठा ना रह सका। उसे खड़ा होते देख वो पीछे हटकर खड़ी हुई। अब इतने भी मासूम मत बनो, सब जानती हूँ मैं। किरण ने तेज़ी से दोनों हाथ फोल्ड कर भरम से कहा। तो मुकाबिल भपर उठा। तुम क्या बकवास कर रही हो? इस वक्त जानती भी हो? बहुत अच्छे से। उफ, उसने गहरा सांस लिया था। कमरे का टेम्परेचर अचानक शदीद हाई होता महसूस हुआ। वो अपना सर पकड़ने लगा। इधर बैठो तुम। वो उसके दोनों बाजू पकड़कर अपनी चेयर पर बिठाने लगा। नहीं बैठना मुझे। किरण फौरन ही उसका हाथ हटाने लगी। बैठो। वो ज़बरदस्ती बिठाकर एक दो सानियों के लिए खामोश हो गया। वो सारी न्यूज़ फेक हैं। अगर मैं कहूँ तो मेरी बात का यकीन करोगी? कहने को वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मगर जब बात इस लड़की को समझाने की आती थी तो वो कंफ्यूज हो जाता था। उसकी स्कूल, कॉलेज, यूनी सब जगह एक ही लड़की से दोस्ती यारी थी। फिर इसी से मोहब्बत हुई। शादी भी इसी से होती अगर उसके दादी बीच में ना अड़ती। किरण और अना के रवैयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो समझ नहीं पाता था इस लड़की को अभी तक। उसने बहुत सादगी से अपनी पूरी बात कह दी। जो गुनाह इसने किया ही नहीं, इसकी सफाई देना जहर लग रहा था उसे। फिर भी दे रहा था, क्योंकि सामने बैठी लड़की कोई ऐरी गैरी ना थी, उसकी शरीके हयात थी। अगर वो बदज़न हो गई थी किसी गलत फहमी के सबब, तो उसने ज़रूरी समझा उसकी गलत फहमी दूर करना। बहुत कम गो था वो। उसके नज़दीक ये बताना काफ़ी था इस लड़की की गलत फहमी दूर करने के लिए कि वो न्यूज़ फेक हैं। नहीं, मुकाबिल ने सपाट से लहजे में फ़कत एक लफ्ज़ में उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ा दी। वो बेयकीनी से खुद ही पर मुस्कुरा दिया। वकास अब्बासी था। वो लड़कियां इर्द गिर्द सिर्फ एक नज़र की चाह में घूमती फिरती थीं उसके आगे पीछे। जितना ज़हीन व होशियार सौदा किया था, वो भी सिर्फ एक शोरूम के अवज़। क्या थी वो उसके आगे? कुछ भी तो नहीं। नहायत बेजोड़ था ये रिश्ता, फिर भी वो खामोशी से निभाता रहा। किस कदर अपनी आदत बदली, अपना रवैया बदला, अपना रहन सहन बदला। अपनी चीज़ें किसी का छूना बर्दाश्त नहीं था, मगर उसके साथ हर चीज़ शेयर की, हत्ता के ख़ुद को भी। और वो लड़की, उसका ये हाल था कि अनजान रिपोर्टर्स की फैलाई फेक न्यूज़ पर उसे यकीन था, मगर उसकी ज़ात पर नहीं। जब यकीन ही नहीं तो अब कुछ भी कहना बेकार है। उसकी चेयर के हैंडल को मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डाल एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। फिर चेयर से हाथ हटाता दोनों होंठों को एक दूसरे में भींचे खड़ा हो गया। फिर कोई सफाई न दी।
کیوں دے اسے صفائی جسے یقین ہی نہیں اس کی ذات پر؟ کیا یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہ تھا کہ خود اسے بٹھا کر اپنے کردار کی صفائی دی؟ کہا کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ اب اور کیا چاہتی تھی وہ؟ کیسے یقین دلائے اپنی بات پر؟ یا شاید اپنے آگے جھکانا مقصود تھا؟ ورنہ یہ نیوز کوئی آج کی تو نہ تھی۔ ان کے افیئرز کی نیوز تو ہر کچھ دنوں بعد وائرل ہو جاتی تھی۔ تب تو اس نے کبھی دھیان نہ دیا، کبھی کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا۔ اس کا گمان تھا اتنی عقل تو ہوگی اس لڑکی میں کہ جس پوزیشن پر وہ ہے وہاں اس طرح کی فیک نیوز کی کوئی وقت نہیں۔ نیوز والے تو اپنی TRP بڑھانے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ انہیں تو بس گوسپ چاہیے ہوتی ہے جس میں لوگ انٹرسٹڈ ہوں۔ کچھ کہہ نہیں پا رہے یہ کہو۔ وہ روبرو کھڑے ہو کر دانت پیستے ہوئے جلے دل کے ساتھ اس کے جملے کی اپنے مطابق تصحیح بڑے جتاتے ہوئے کرنے لگی۔ اپنی آنکھوں دیکھا کیسے فراموش کر دے؟ کیا اس نے ہسپتال میں نہیں دیکھا تھا انا کے ساتھ وقاص کو؟ جو چاہے سمجھو، دروازہ سامنے ہے۔ اس نے تو ڈائریکٹ دروازہ دکھایا۔ لہجے میں سوائے بے نیازی و مغروریت کے کچھ نہ تھا، کوئی جذبات نہیں، چہرے پر کوئی تاثرات نہیں۔ انسان نہیں تھا وہ۔ انسان اتنے پتھر دل تو نہیں ہوتے۔ کیونکہ کرن یہی سوچ ٹوٹی کتنی محبت کی تھی اس نے اس ہرجائی سے، مگر کبھی کبھار ہم اپنی محبتوں کا محور انہیں بنا لیتے ہیں جو اس کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اس کا دروازہ دکھانا شدید ذلت معلوم ہوا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ طلاق پیپر سائن کر کے فرح کے گھر بھیج دینا۔ میں چاہتی ہوں یہ سب ختم ہو جلد سے جلد، وہ خاصا جتاتے ہوئے کہہ کر پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ جب وہ باہر نکل رہی تھی تو اسی لمحے اس کی نگاہ دروازے پر کان لگائے کھڑی سدرا پر گئی۔ سدرا کافی خوش نظر آ رہی تھی، اور کیوں کر نہ آتی؟ اس کی تو مراد بھر آئی تھی۔ وقاص اور اس کی طلاق ہو رہی تھی جو وہ ماں بیٹی کب سے کرانے کی خواہش مند تھی۔ سدرا کی آنکھوں میں چمکتی خوشی کرن کے دل کو پارا پارا کر گئی۔ وہ دانت پیستی بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئی۔ جبکہ سدرا کیبن میں داخل ہوئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں بھائی؟ آپ دونوں کی طلاق ہو رہی ہے؟ سدرا کے لہجے میں حیرت سے کہیں زیادہ خوشی تھی۔ یہ وہ نوجوان کیسے محسوس نہ کرتا؟ وہ زخمی شیر کی طرح اسے غرانے لگا۔ ساتھ ساتھ سر جھٹکتا اپنی چیئر پر بیٹھا۔ وہ میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اتنا زور سے بول رہی تھی کہ آواز کانوں تک پہنچ گئی۔ سدرا نے معصوم بننے کی کوشش کی۔ اپنا سامان لو اور جاؤ یہاں سے، اور ہاں، اگر یہ بات باہر نکلی تو یقین کرو میں تمہارے سارے خرچے بند کر دوں گا۔ سدرا نہایت سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے اپنے کوٹ کی جیب سے شاپنگ بیگ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ اچھا مجھ پر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ میں بھلا کسی کو کیوں بتانے لگی؟ سدرا فوراً ہی جھم کر بولی۔ وہ الگ بات ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلدی سے یہ خبر پورے خاندان و دوستوں کے سرکل میں پھیلا دے کہ اس کا بھائی کرن کو طلاق دے رہا ہے۔ وقاص کی دی دھمکی اتنی پاورفل تھی کہ اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کسی کو اس متعلق بتانے کا۔ ارے اس میں تو میری انگوٹھی ہے ہی نہیں۔ سدرا سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایکسپینسو جیولری کی دیوانی تھی۔ اس نے جیسے ہی بیگ سے باکس نکال کر کھولا وہ خالی تھا۔ کرن بے دہانی میں وہ انگوٹھی پہن کر چلی گئی تھی۔ میری انگوٹھی کہاں ہے بھائی؟ سدرا نہایت پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جھنجھلا کر اپنا پین کھلی فائل پر پٹکتے بولا۔ یہاں اس کی زندگی تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی اور سامنے موجود اس کی بہن کو اپنی جیولری کی پڑی تھی۔ حد تھی بے حسی کی۔ 1 کروڑ کی انگوٹھی تھی وہ بھائی، کوئی عام نہیں تھی۔ سدرا خاصا پریشان لہجے میں جتاتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھیں۔ اس نے فوراً اپنے سیل میں انگوٹھی کی پک دکھائی۔ وہ انگوٹھی ایک نگاہ دیکھتے ہی اسے یاد آیا کہ یہ انگوٹھی تو اس نے کرن کے ہاتھ میں دیکھی تھی، مگر اس نے سدرا کو نہ بتایا۔ جانتا جو تھا کہ خواہ کا ڈرامہ کریٹ کرے گی۔ دوسری جانب سدرا کا پہلا شک کرن پر ہی گیا۔ نہ صرف وقاص بلکہ اس کی پوری فیملی کرن اور اس کے باپ کو لالچی سمجھتی تھی۔ وہ لالچی عورت ہی چرا کر لے گئی ہوگی میری انگوٹھی کو۔ ویسے بھی اس کی طلاق ہو رہی ہے، اس لیے بھائی کی ہر قیمتی و مہنگی چیز سمیٹنے میں لگی ہوگی اس وقت۔ ایسے لوگوں کو مجھے سبق سکھانا خوب آتا ہے۔ سدرا کو موقع ملا تھا اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ وہ دل میں شدید بغض لیے ہوئے تھی کرن سے۔ وجہ صرف اس کا غریب اسٹیٹس و سادگی۔ اسے چڑ تھی غریبوں سے۔ وہ انا جیسی ماڈل و ایکٹریس لڑکی اپنے بھائی کے لیے لانا چاہتی تھی جو اس کے قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔
اگلا سین، وہ گھر پہنچی تو فرح کو بیڈ پر روتا ہوا پایا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کرن اسے لے کر فوراً ہسپتال بھاگی۔ اسے فوڈ پوائزن ہوا تھا، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد و الٹیاں و موشن بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ڈرپ اور درد روکنے کا انجیکشن فوری طور پر لگایا۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ فرح کا درد اب کافی بہتر تھا۔ وہ سو چکی تھی۔ زیادہ موشن ہونے کے سبب فرح کے جسم کا سارا پانی نکل گیا تھا۔ اس وجہ سے ڈاکٹر نے اسے چھٹی نہ دی، ساتھ ساتھ دوسری ڈرپ لگائی تاکہ تھوڑی جان آ جائے اس میں۔ کرن اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو چکی تھی۔ فرح کی ڈرپ ختم ہونے میں ابھی وقت تھا۔ وہ کچھ تازہ ہوا کھانے ہسپتال کے 2nd فلور کے ٹیرس پر آ گئی۔ آج چاند اپنے آب و تاب سے پورے آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کی فراک و چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا پورے جسم کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے اپنے بال سیٹ کرنے کی نیت سے پونی سے اپنی ریشمی زلفوں کو آزاد کیا۔ اچانک پیچھے سے کلک کی آواز آئی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ یہ وہی اجنبی تھا جس نے اسے کل رات لفٹ دی تھی۔ وہ جذبز ہو کر اس کی سمت آئی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری تصویر لینے کی؟ کل تک تو میں تمہاری مشہور تھی، مگر اب لگ رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی آ کر اس اجنبی کے ہاتھ سے اس کا سیل چھینا، پھر دانت پیستے ہوئے اس پر برسنے لگی۔ وہ اسے ہکا بکا ہو کر تک رہا تھا۔ پہلی بار ایسی جرأت مند و بے باک لڑکی سے ملا تھا جس نے اس کا سیل اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا، اور نہ صرف چھینا تھا، گرج چمک کے ساتھ برس بھی رہی تھی۔ کھلی آبشار اس لڑکی پر خاصا جچ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت سرمئی ڈوروں سے سجی آنکھیں جیسے مقناطیسی طاقت لیے ہوئے تھیں۔ وہ اپنا آپ کھینچتا ہوا محسوس کر رہا تھا اس لڑکی کی جانب، جو بن بادل برسات بنی ہوئی تھی۔ وہ اس برسات کو قریب سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ سنا ہی رہی تھی کہ نگاہ اس کی سیل کی اسکرین پر گئی، اور وہ بولتے بولتے رکی۔ اسکرین پر اس کی تصویر نہیں تھی، چاند کی تھی۔ یعنی وہ اس کی نہیں، مکمل چاند کی تصویر لے رہا تھا۔ وہ غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً اسکرین پر 1-2 تصاویر اور دیکھیں۔ وہ سب بھی چاند ستاروں سے سجے آسمان کی تھیں۔ خاصا شرمسار ہو کر اس نے سیل نظر جھکائے واپس معاویہ کے آگے بڑھایا۔ اس نے زیر لب مسکراتے سیل واپس لیا۔ چاہے تو اطمینان سے چیک کریں، میں یہیں پاس والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ شرمندہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ تو صرف کچھ دیر اور دیدار یار کی خواہش لیے ہوئے تھا۔ اس نے سیل واپس کرن کی جانب بڑھایا، مگر وہ اس کی نیت کہاں جانتی تھی۔ خاصا شرمندہ ہو کر اپنی گردن کی پشت کو دبانے لگی، ساتھ ساتھ نظر جھکائے کہا، سوری، وہ مجھے لگا آپ میری بغیر اجازت تصویر لے رہے ہیں۔ اٹس اوکے، مگر آپ چیک کر لیں پھر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے نرمی سے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ خاصا امبیرس فیل کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے کہہ کر اپنے بال جھنجھلا کر پونی میں قید کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کے جاتے ہی معاویہ نے زور سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ وہ نام پوچھنا تو بھول ہی گیا تھا اس لڑکی کا۔ اگلا سین، وہ دونوں گھر پہنچے تو پولیس کو اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑا پایا۔ جی؟ فرح اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ایک دن کے الٹی موشن اور پیٹ درد نے وہ بیچاری تو کھڑی بھی کرن کا ہاتھ پکڑ کر ہو رہی تھی۔ کرن نے پولیس آفیسر کو دیکھ پریشان لہجے میں پوچھا، آپ کا نام کرن ہے؟ جی سر، یہی ہے وہ انگوٹھی۔ کرن کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھ پولیس آفیسر کا ساتھی حوالدار بولا، آپ کو مس سدرا کی کروڑوں کی انگوٹھی چوری کرنے کے جرم میں ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ پولیس کے جملے سنتے ہی اس کے پاؤں سے جان نکلی۔ اسے نہیں خبر تھی کہ وہ انگوٹھی اتنی مہنگی ہے جسے وہ یوں ہی پہنے گھوم رہی تھی۔ پھر کل جس حالت میں وہ وکاس کے آفس سے لوٹی، پھر گھر پہنچتے ہی فرح کی بیماری کو فیس کیا، ان سب میں اس انگوٹھی کا تو اسے خیال ہی نہ رہا جو ابھی بھی اس کی انگلی میں تھی۔ ایک عام سی گھریلو عورت تھی وہ، پولیس کو دیکھ بہت خوفزدہ ہو گئی، جیسے کوئی بھی شریف عورت ہو جاتی۔ کیا میں ایک کال کر سکتی ہوں؟ اس نے تیزی سے روحان سا لہجے میں پوچھا۔ نہیں نہیں، اب تھانے جا کر کرنا، پولیس آفیسر نے سختی سے کہا۔ وکاس عباسی، تم اتنا گر جاؤ گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی ہی بیوی کو چوری کے جرم میں جیل بھجوا دو گے۔ وہ دل ہی دل میں کوس رہی تھی اس ہرجائی و سنگ دل کو۔ ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، بیوی تھی اس کی، مگر ظالم نے اس کا پاس نہ رکھا۔
اس کے اپنے المراج مینشن میں اربوں کی جیولری پڑی تھی لاکر میں، جنہیں وہ چاہتی تو اپنے ساتھ اٹھا لاتی، مگر وہ نہ لائی۔ کیا یہ بات وقاص کو معلوم نہیں جو ایک انگوٹھی کی چوری پر جیل میں ڈلوا رہا تھا؟ او مائی گاڈ، اتنی زبردست ایپیسوڈس یار، اس میں کتنی غلط فہمی ہے نا دونوں میاں بیوی کے بیچ میں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مطلب اتنا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ایک دوسرے پر، جہاں تھوڑی سی بات سنی بس اپنے میاں پہ شک کر لیا، بیوی پہ شک کر لیا میاں نے۔ میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ یقین اس کی جو ایک سب سے مطلب طاقتفل ایک پاورفل اس میں چیز ہے، وہ ہے ایک دوسرے پر یقین۔ اگر آپ ایک دوسرے پہ یقین ہی نہیں کرو گے تو آپ کی زندگی کیسے چلے گی؟ جس طرح سے یہ لڑکی ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ اس نے ہر ممکن کوشش کری کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکے، لیکن اس لڑکی نے غلط فہمی میں آ کر مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ بھی سچ نہیں ہوتا، دوسروں کی باتیں سنی اور اس کو ان سب پہ یقین آیا اور یہ اپنے شوہر پہ یقین نہیں کر رہی، اور ابھی بھی اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اس کی بہن نے یہ سب کچھ کیا، یہ سمجھ رہی ہے اس کے شوہر نے کرے۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، مجھے بھی شدت سے انتظار رہے گا، آپ لوگ بھی انتظار کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔